بسم اللہ الرحمن الرحیم لا إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام. حسن بن صباح اور فرحی کے دونوں گھوڑے پہلو بہ پہلو چلے جا رہے تھے. جب دونوں اس تنگ سے راستے کے قریب گئے تو دونوں گھوڑے اپنے آپ ہی رک گئے. پہلے وہ کچھ بے چینی سے ادھر ادھر ہونے لگے، پھر دونوں گھوڑے کانپنے لگے. انہوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگائی، باگیں جھٹکی، لیکن گھوڑے کانپتے رہے اور آگے بڑھنے کے بجائے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے. وہ دیکھو فرحی، حسن نے کہا، گھوڑے آگے نہیں بڑھیں گے. فرحی نے دیکھا ان سے 10-12 قدم دور ویسا ہی ایک کالا ناگ پھن پھیلائے ہوئے تھا جیسا حسن نے قبرستان میں دیکھا تھا. یہ گھوڑے کی نفسیات ہے کہ اس کی پیٹھ پر سوار موجود ہو اور وہ اپنے راستے میں سانپ دیکھ لے تو رک کر خوف سے کانپنے لگتا ہے. اگر سوار نہ ہو تو گھوڑا سرپٹ بھاگ اٹھتا ہے. ناگ تیزی سے گھوڑوں کی طرف آیا. حسن نے دیکھا کہ اس کے پیچھے پیچھے ایسا ہی ایک اور ناگ ہے. گھوڑوں نے جب ناگوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو فوراً پیچھے بھاگ اٹھے. حسن اور فرحی نے گھوڑوں کو قابو میں رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن گھوڑے قابو میں نہیں آ رہے تھے. حسن کا گھوڑا آگے تھا اور اپنے آپ ہی دائیں بائیں مڑتا جا رہا تھا. حسن بار بار پیچھے دیکھتا تھا کہ فرحی کتنی دور ہے. گھوڑے دوڑتے ان بھول بھلائیوں میں دائیں بائیں مڑتے رہے اور حسن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کا گھوڑا اس جگہ جا نکلا جہاں سے وہ ان بھول بھلائیوں میں داخل ہوئے تھے. وہ میدان تھا، چٹانیں پیچھے رہ گئی تھی. حسن نے بڑی مشکل سے گھوڑے کو قابو میں کیا اور اسے روک لیا. اس نے ادھر ادھر دیکھا. وہ فرحی کے گھوڑے کو ڈھونڈ رہا تھا. اسے فرحی کا گھوڑا تو نظر آ گیا، لیکن فرحی اس کی پیٹھ پر نہیں تھی. حسن نے اس کے گھوڑے کی طرف اپنا گھوڑا دوڑا دیا اور اس کی لگام پکڑ لی. اس نے فرحی کو آوازیں دیں، بہت پکارا، لیکن فرحی کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا. حسن آہستہ آہستہ ان چٹانی بھول بھلائیوں کی طرف چل پڑا. وہ فرحی کو ڈھونڈنے جا رہا تھا. حسن بن صباح کے ہوش اڑ گئے. وہ دنیا کو، اپنے عزائم کو اور اپنی منزل کو بھول گیا تھا. وہ ایک بار پھر چٹانوں کے بھول بھلائیوں میں داخل ہو گیا اور بڑی ہی بلند آواز سے فرحی کو پکار رہا تھا، لیکن چٹانوں سے گزرتی ہوئی تیز ہوا کی سرسراہٹ کے سوا اسے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا. یہیں سے وہ باہر نکلا تھا، مگر اب وہ وہیں سے اندر گیا تو اسے وہ جگہ ایسی اجنبی محسوس ہوئی جیسے پہلے کبھی دیکھی ہی نہ ہو. ایک چٹان اس کے سامنے تھی. اس کے پہلوؤں سے 2 راستے جاتے تھے اور ایک راستہ دائیں کو جاتا تھا. حسن بن صباح کو یاد ہی نہیں رہا تھا کہ وہ ان تینوں میں سے کون سے راستے سے باہر آیا تھا. سامنے والی چٹان کا یہ ادھر والا سرا تھا اور اس کی ڈھلان بڑی آسان تھی. حسن بن صباح نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور چٹان پر چڑھ گیا. اس نے فرحی کے گھوڑے کی باگ اپنے گھوڑے کے زین کے ساتھ باندھ لی تھی. اوپر جا کر اس نے ہر طرف نظریں گھمائی. دور دور تک اونچی نیچی چٹانوں کی چوٹیوں کے سوا کچھ اور نظر نہ آیا. کچھ چٹانیں اوپر سے چپٹی تھیں اور کچھ ایسی بھی تھیں جو چٹانیں لگتی ہی نہیں تھیں. وہ بہت ہی بڑے بڑے بتوں کی مانند تھی. کوئی بت انسانوں جیسا، کوئی کسی جانور جیسا تھا. ایک چٹان ایسی تھی جو مندر کے مینار کی طرح اوپر چلی گئی تھی. اس کی چوٹی پر ایک بہت بڑا گول پتھر یوں رکھا ہوا تھا جیسے کسی عورت نے سر پر گھڑا رکھا ہوا ہو. یہ سارا منظر اس دنیا کا خطہ لگتا ہی نہیں تھا. یہ تو خواب کا منظر تھا. یہ خطہ 3 میل لمبا چوڑا ہو سکتا تھا اور 4 میل بھی. فرحی، حسن پھیپڑوں کا سارا ہی زور لگا کر پکارنے لگا، کہاں ہو فرحی، فرحی؟ کوئی جواب نہیں، خاموشی. وہ دوڑتے گھوڑے سے گر کر بے ہوش پڑی ہوگی. اس نے اس طرح اونچی آواز میں کہا جیسے اپنے پاس کھڑے کسی آدمی کو بتا رہا ہو. اس کے پاس 2 گھوڑوں کے سوا کوئی بھی نہیں تھا. اسے فرحی تک جلدی پہنچنا تھا. ہو سکتا تھا وہ گر کر مر گئی ہو یا مر رہی ہو، اور یہ بھی ناممکن نہ تھا
کہ وہ گری تو اس نے ناک نے ڈس لیا ہو۔ حسن بن صباح کو اپنے استاد عبد الملک ابن عطاش کا ایک سبق یاد آ گیا کہ راستہ یاد نہ رہے، ہم سفر کہیں کھو جائے یا کوئی چیز گم ہو جائے تو کیا عمل کیا جائے۔ وہ گھوڑے سے اترا اور نیچے دیکھا، چٹان کی ایک سل سلیٹ کی طرح ہموار تھی۔ حسن اکڑو بیٹھ گیا اور چھوٹا سا ایک پتھر اٹھا لیا۔ ابن عطاش نے اسے مراقبے میں جانے کی بہت مشق کرائی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور 2-3 بار لمبے سانس لیے، پھر اس نے آنکھیں کھولی اور انگلیوں میں پکڑے ہوئے کنکری جیسے پتھر سے سل پر اوٹ پٹانگ سے خانے بنانے لگا۔ ان خانوں کو اس نے غور سے دیکھا اور کسی خانے میں ایک حرف اور کسی میں ایک ہنسا لکھا۔ ان پر کچھ دیر نظریں جمائی رکھیں اور اٹھ کھڑا ہوا۔ گھوڑے پر سوار ہو کر وہ چٹان سے اتر آیا اور اس چٹان کے ساتھ ساتھ آگے کو چل پڑا۔ سورج غروب ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ یہ راستہ کچھ آگے جا کر ایک طرف مڑ گیا۔ تھوڑا آگے جا کر اس راستے کو ایک گول چٹان نے روک لیا تھا اور وہاں دوراہا بن گیا تھا۔ حسن رک گیا اور دونوں راستوں کو دیکھا۔ اس نے گھوڑا روک لیا تھا۔ آنکھیں بند کر کے اس نے کچھ سوچا۔ دائیں طرف اسے ہلکی سی کوئی آہٹ یا آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھول دی اور ادھر دیکھا۔ کچھ دور ایک نیولا کھڑا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حسن نیولے کو دیکھتا رہا۔ نیولا ایک طرف دوڑ پڑا۔ حسن گھوڑا اس طرف لے گیا اور وہاں تک چلا گیا جہاں نیولا کھڑا تھا۔ اس طرف دیکھا جس طرف نیولا گیا تھا۔ یہ 2 چٹانوں کے درمیان بہت ہی تنگ راستہ تھا جو کچھ دور تک چلا گیا تھا، لیکن سیدھا نہیں بلکہ کئی ایک گول گول اور کچھ مخلصی چٹانوں سے گھومتا مڑتا جاتا تھا۔ حسن بن صباح جو فرحی کے لیے پریشان ہو رہا تھا اور اسے پکارتا بھی رہا تھا، اب یوں اطمینان سے چلا جا رہا تھا جیسے اسے فرحی مل گئی ہو یا فرحی اس کے دل سے اتر گئی ہو۔ حقیقت یہ تھی کہ اس نے چٹان پر بیٹھ کر سحر یعنی کالے جادو کا ایک عمل کیا تھا جس میں اسے واضح اشارہ ملا تھا کہ وہ فرحی تک پہنچ جائے گا، لیکن ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا تھا کہ فرحی جس جگہ ہے وہاں تک راستہ کون سا جاتا ہے۔ البتہ یہ پتا چل گیا تھا کہ اسے اشارے ملتے رہیں گے جنہیں سمجھنے کے لیے وہ اپنی عقل استعمال کرے۔ تاریخ کی یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حسن بن صباح نے پراسرار علوم سیکھ لیے تھے۔ ابن خلدون تاریخ ابن خلدون حصہ پنجم میں لکھتا ہے، علم نجوم و سحر میں حسن بن صباح کو ید طویل حاصل تھی۔ ابن تاثیر اور دیگر مورخوں نے بھی لکھا ہے کہ حسن بن صباح انتہا درجے کا عیار اور مکار تو تھا ہی، اس نے علم سحر میں بھی خصوصی مہارت حاصل کر لی تھی۔ اس نے ان پراسرار علوم میں اس سفر کے بعد مہارت حاصل کی تھی۔ اس سفر کے دوران اس کے پاس سحر کی اتنی ہی طاقت تھی جو اسے اپنے اتالق ابن عطاش سے حاصل ہوئی تھی۔ وہ ان علوم کی تکمیل کے لیے ہی جا رہا تھا۔ وہ جا تو رہا تھا لیکن ایسے چٹانی خطے میں پھنس کے رہ گیا تھا جسے وہ کبھی کبھی خواب سمجھتا تھا۔ اس میں بھی شاید کوئی راز تھا کہ اسے بڑے دشوار گزار راستے پر ڈالا گیا تھا۔ اسے اس راستے کا اشارہ خواب میں ملا تھا۔ داستان گو سنا رہا تھا کہ حسن بن صباح ایک تنگ راستے پر عجیب و غریب سی شکلوں کی چٹانوں کی دنیا میں جا رہا تھا۔ پھر ایک مقام آ گیا جو 2 راہ تھا۔ حسن نے رک کر دونوں راستوں کو دیکھا۔ دونوں راستے تھوڑی تھوڑی دور جا کر مڑ جاتے تھے۔ حسن کبھی ادھر کبھی ادھر دیکھتا تھا۔ اسے پوری امید تھی کہ غیب سے اسے کوئی اشارہ ملے گا، لیکن کچھ بھی نہ ہوا سوائے اس کے کہ وہ جس گھوڑے پر سوار تھا وہ آہستہ سے ہنہنایا اور کھر مارنے لگا۔ دوسرے گھوڑے نے بھی یہی حرکت کی۔ اس انداز سے گھوڑے کا ہنہنانا اور گھوڑے کا کھر مارنا اس کی بے چینی کا اظہار ہوتا ہے۔ حسن نے قدرے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا کہ گھوڑوں نے پھر سانپ دیکھ لیا ہے، لیکن اسے خیال آیا کہ گھوڑا ڈر کا اظہار کسی اور انداز سے کرتا ہے۔ وہ گھوڑوں کا زمانہ تھا، لوگ گھوڑوں کی نفسیات سمجھتے تھے۔ حسن سمجھ گیا کہ گھوڑے بھوکے ہیں، شاید پیاسے بھی ہوں۔ گھوڑا اپنے آپ ہی ایک راستے پر چل پڑا۔ حسن نے لگام کھینچ لی۔
لیکن گھوڑا رکنے کے بجائے اور تیز ہو گیا۔ اس کی زین کے ساتھ بندھا ہوا دوسرا گھوڑا اس سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حسن نے کچھ سوچ کر گھوڑے کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی۔ یہ اشاروں پر چلنے والا گھوڑا تھا اور حسن کو اس گھوڑے پر اعتماد تھا۔ گھوڑا سر نیچے کر کے دوڑ پڑا۔ وہ سر کسی اور ہی طرح دائیں بائیں جھٹک رہا تھا۔ گھوڑا اگلا موڑ سوار کے اشارے کے بغیر ہی مڑ گیا۔ حسن دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آگے چٹانوں میں گھری ہوئی کشادہ جگہ تھی جہاں ہری بھری گھاس تھی اور سرسبز درخت تھے۔ یہ جگہ صحرا میں نخلستان جیسی تھی۔ گھوڑا اور تیز دوڑا اور وہاں تک پہنچ گیا۔ وہاں سبزے میں گھرا ہوا ایک چشمہ تھا۔ 5-7 گز لمبائی چوڑائی میں بارش سے ڈھلے ہوئے آسمان جیسا شفاف اور نیلا پانی جمع تھا۔ شفاف بھی اتنا کہ اس کی تہ میں کنکریاں بھی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ فالتو پانی کہاں غائب ہو رہا تھا۔ گھوڑا بے صبری سے پانی پینے لگا۔ حسن نے اتر کر دوسرے گھوڑے کی باگ اپنے گھوڑے کی زین سے کھول دی۔ اس نے بھی بےتابی سے چشمے سے منہ لگا لیا۔ تب حسن کو خیال آیا کہ گھوڑے پیاسے تھے۔ جانور خصوصاً گھوڑے اور خچر پانی کی مشک دور سے پا لیتے ہیں۔ گھوڑا بے لگام اور موزور ہو کر پانی تک پہنچ جاتا ہے۔ حسن بن صباح نے گھوڑوں کو پانی پیتے دیکھا تو اسے بھی پیاس محسوس ہونے لگی۔ چشمے کے کنارے گھٹنے ٹیک کر وہ پانی پر جھکا اور چلو بھر بھر کر پانی پینے لگا۔ اس کا سر جھکا ہوا اور نظریں پانی پر لگی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ رک گئے اور اس نے ذہن پر زور دیا۔ اسے اپنا خواب یاد آیا جس میں اس نے اس سفر کا راستہ دیکھا تھا۔ اسے یاد آیا کہ خواب میں اس نے چشمہ دیکھا تھا۔ اسے یہ بھی یاد آیا کہ اس چشمے سے روشنی سی پھوٹی تھی۔ ذہن پر زور دینے کے باوجود اسے اس سے آگے یاد نہ آیا، لیکن اسے اطمینان ہو گیا کہ وہ غلط راستے پر نہیں جا رہا۔ وہ ایک بار پھر چلو بھرنے کے لیے پانی میں ہاتھ ڈالنے لگا تو اس کے ہاتھ ایک بار پھر رک گئے اور نظریں پانی پر جم گئیں۔ پانی کے سامنے والے کنارے کے نیچے پانی میں ایک آدمی کا عکس جھلملا رہا تھا۔ پانی ساکن نہیں تھا۔ چھوٹی چھوٹی لہریں اس پانی کے اس کنارے تک جا رہی تھیں۔ اس آدمی کا عکس ان لہروں پر تیر رہا تھا۔ حسن سن ہو کے رہ گیا۔ وہ بزدل نوجوان نہیں تھا۔ اس کے پاس تلوار تھی اور ایک خنجر بھی تھا، لیکن اسے اپنی ذات سے یہ اشارہ مل رہا تھا کہ یہ آدمی کوئی مسافر نہیں جو پیاس بجھانے سرے راہ چشمے پر آ گیا ہو۔ حسن نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا۔ اس سے 20-22 قدم دور ایک ٹیکری پر ایک لمبا تڑنگا آدمی کھڑا تھا۔ لباس سے وہ اسی خطے کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سر پر اس خطے کی مخصوص پگڑی تھی اور پگڑی پر اتنا لمبا سیاہ رومال پڑا ہوا تھا جس سے اس کے کندھوں اور پیٹھ کے کچھ حصوں کو بھی ڈھانپ رکھا تھا۔ سلیقے سے تراشی ہوئی اس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی۔ حسن نظریں اس پر جمائے ہوئے آہستہ آہستہ اٹھا۔ اس آدمی نے اسی طرح اس پر نظریں جما رکھی تھیں۔ اس کے جسم میں ذرا سی بھی حرکت نہیں تھی۔ یہ شک غلط معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ بت ہے۔ آخر اس آدمی میں حرکت ہوئی۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کے عقب میں منظر یہ تھا کہ ایک چٹان دائیں سے بائیں گئی ہوئی تھی۔ قدرت نے درمیان سے اس طرح کاٹ دیا تھا کہ ایک گلی بن گئی تھی جس میں سے ایک گھوڑا آسانی سے گزر سکتا ہے۔ گلی کی طرف چٹان کے دونوں حصے دیواروں کی طرح عمودی تھے۔ وہ آدمی الٹے قدم چلتا اس گلی میں داخل ہو گیا۔ حسن بن صباح نے فرحی کے گھوڑے کی باگ اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھی، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور گلی میں داخل ہو گیا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس پر کچھ اثر ہو گیا ہے اور وہ اب اسی اثر کے قبضے میں ہے۔ وہ آدمی اس قدرتی گلی کے اگلے سرے پر کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے ایک اور چٹان تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہاں یہ گلی بند ہو گئی ہو۔ اس آدمی نے اپنا دایاں بازو بائیں طرف لمبا کیا اور اس طرف غائب ہو گیا۔ حسن وہاں تک جا کر اسی طرف مڑ گیا جس طرف اس آدمی نے اشارہ کیا تھا۔ وہ آدمی آگے جا کر ایک اور موڑ مڑ رہا تھا۔ حسن اس طرح اس کے پیچھے جاتا رہا جیسے اس کا پالتو جانور ہو یا جیسے اس شخص نے اسے ہپنوٹائز کر لیا ہو۔
وہ جگہ کشادہ تھی، بے آب و گیاہ چٹانوں کے بجائے وہاں ہری بھری ٹیکریاں تھیں۔ یہ ہریالی اس چشمے کی بدولت تھی جو قریب ہی تھی۔ حسن آگے جا کر ایک سرسبز ٹیکری سے مڑا تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ یہ منظر اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ اس کے سامنے ایک اونچی ٹیکری تھی جو دائیں بائیں گئی ہوئی تھی۔ یہ سرسبز گھاس اور پھولدار جنگلی پودوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ انسانی ہاتھوں سے بنائی گئی ہو، لیکن اس کی چھت اور دیواریں بتا رہی تھیں کہ یہ قدرت کی تعمیر ہے۔ اس کے اوپر سے خودرو بیلیں لٹک رہی تھی۔ وہ آدمی جس کی رہنمائی میں حسن وہاں تک پہنچا تھا اس گف کے باہر کھڑا تھا۔ حسن وہاں گیا تو اسے اندر کا منظر نظر آیا۔ کھجور کے پتوں کی سی بنی ہوئی خاصی لمبی چوڑی چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ سامنے ایک آدمی گاؤ تکیے سے لگا بیٹھا تھا۔ اس کی داڑھی لمبی اور خشخشی تھی۔ اس کے سر پر خرگوش کی کھال کی ٹوپی تھی اور ٹوپی پر کالے رنگ کا رومال تھا جو اس کے کندھے سے بھی نیچے آیا ہوا تھا۔ اس نے سبز رنگ کا چوغا پہن رکھا تھا۔ اس کی وجاہت سے پتہ چلتا تھا کہ وہ مذہبی پیشوا ہے۔ یہ بتانا مشکل تھا کہ وہ کس فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ 3 آدمی اس کے ایک طرف اور 3 دوسری طرف آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سب کے سروں پر ایک مخصوص انداز کی پگڑیاں تھیں اور ان سب پر سیاہ رنگ کے رومال تھے جو ان کے کندھوں سے نیچے تک آئے ہوئے تھے۔ اس بزرگ نے جس کے چہرے پر جلال تھا اس آدمی کو ہاتھ سے اشارہ کیا جس کی رہنمائی میں حسن وہاں تک پہنچا تھا۔ وہ آدمی اندر چلا گیا۔ اس کشادہ گف میں ایک چوڑا ٹیلا سا تھا۔ وہ آدمی اس کے پیچھے چلا گیا۔ وہاں سے باہر آیا تو اس کے ساتھ فرحی تھی جو ذرا لنگڑا کر چل رہی تھی۔ فرحی کو دیکھ کر حسن بن صباح کو یقیناً اطمینان ہوا ہوگا کہ وہ زندہ ہے، لیکن یہ سوال اسے پریشان کر رہا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور فرحی ان کے پاس کیسے آ گئی۔ یہ لوگ ڈاکو اور رہزن تو نہیں لگتے تھے، لیکن ڈاکوؤں اور رہزنوں کے سروں پر سینگ تو نہیں ہوتے۔ بزرگ کے اشارے پر فرحی کو اس کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ سورج اپنا اس روز کا سفر پورا کر کے افق کے پیچھے جا سویا تھا۔ شام تاریک ہو گئی تھی۔ گف میں مشالیں رکھ دی گئی تھیں۔ عجیب عجیب سے سائے گف کی دیواروں پر ناچ رہے تھے۔ داستان کو اس بزرگ کو درویش کہے تو زیادہ موزوں ہوگا۔ اے نوجوان، درویش نے حسن بن صباح سے کہا، کیا گھوڑے سے اتر کر ہمارے درمیان بیٹھنا تجھے گوارا نہیں؟ ہم سب تیرے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ میں ابھی چہرے پڑھنے کے قابل نہیں ہوا، حسن نے کہا۔ میں دل کی نیت کو آنکھوں کے آئینے میں نہیں دیکھ سکتا۔ اگر آپ کے دل میں بھی وہی جلال ہے جو آپ کے چہرے پر دیکھ رہا ہوں تو آپ میرے اس سوال کا جواب ضرور دیں گے کہ یہ میری ہمسفر آپ تک کس طرح پہنچی۔ گھوڑے سے اتر اے نوجوان، درویش نے کہا، تجھے ہر سوال کا جواب ملے گا اور تو ہمارے سوالوں کے بھی جواب دے گا۔ یہ لڑکی تیری ہمسفر ہے، ہماری نہیں۔ آ اس کے ساتھ بیٹھ اور اس کے ساتھ روانہ ہو۔ حسن گھوڑے سے اترا اور جوتے اتار کر چٹائی پر گیا۔ درویش نے اپنا دایاں ہاتھ حسن کی طرف بڑھایا تو حسن نے دونوں ہاتھوں سے اس کے ساتھ مصافحہ کیا۔ درویش کے اشارے پر وہ فرحی کے پاس بیٹھ گیا۔ فرحی نے اس کی طرف اور اس نے فرحی کی طرف دیکھا۔ فرحی کے چہرے پر خوف کی ذرا سی بھی جھلک نہیں ملتی تھی۔ وہ گھبرائی ہوئی بھی نہیں لگتی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ حسن کے چہرے پر تذبذب کا جو تاثر تھا وہ اڑ گیا اور اس کے چہرے پر رونق آ گئی۔ تمہارا نام؟ درویش نے پوچھا۔ حسن بن صباح۔ تیرے اس کٹھن سفر کی منزل کیا ہے؟ درویش نے پوچھا۔ کہاں ہے منزل تیری؟ خوابوں کے سفر کی منزل بیان نہیں کی جا سکتی، حسن نے کہا۔ خوابوں کے سفر کی منزل ہوتی ہی نہیں اے نوجوان، درویش نے کہا۔ کیا تو نیند میں خواب دیکھا کرتا ہے یا بیداری میں؟ نیند میں خواب جو دیکھا کرتا ہوں انہیں بیداری میں حقیقت بنانے کی کوشش کیا کرتا ہوں، حسن بن صباح نے کہا۔ تو شاید نہیں جانتا اے نوجوان، درویش نے کہا، نیند کے خواب خواہشوں اور آرزوؤں کے چلتے پھرتے عکس ہوتے ہیں۔
آنکھ کھلتے ہی بلبلوں کی طرح پھٹ جاتے ہیں، اور بیداری کے خواب فرار کا ایک سفر ہے جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ اے درویش، حسن نے کہا، میں خواہشوں اور آرزوؤں کا پجاری نہیں، نہ میں نے کبھی اپنی روح کو خواہشوں اور آرزوؤں کی غذا دی ہے۔ پھر تو روح کو کیا غذا دیا کرتا ہے؟ عزم، حسن نے جواب دیا، میں اپنی ہر آرزو کو عزم کے سانچے میں ڈھال لیا کرتا ہوں۔ اپنے سفر کی بھی کچھ بات کر اے نوجوان، درویش نے کہا۔ یہ بھی ایک خواب ہے، حسن نے کہا۔ خواب میں جو دیکھا تھا وہ میرے سامنے آتا جا رہا ہے۔ کیا تو نے خواب میں ہمیں بھی دیکھا تھا؟ درویش نے پوچھا۔ ہم بھی تو تیرے سامنے آئے ہیں۔ دیکھا تھا اے درویش، حسن نے جواب دیا۔ شفاف پانی کا ایک چشمہ دیکھا تھا، اس میں سے ایک عکس نکلا جس نے انسان کا روپ دھار لیا۔ اس نے خاموشی کی زبان میں میری رہنمائی کی۔ میں نے 7 غزال دیکھے جو ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہاں ہے غزال؟ 6 میرے سامنے بیٹھے ہیں، حسن نے جواب دیا۔ 7واں کھڑا ہے۔ اس سے تو کیا سمجھا؟ یہ کہ میں سیدھے راستے پر جا رہا ہوں۔ حسن بن صباح نے دیکھا کہ صرف یہ درویش بولتا ہے اور باقی سب بالکل چپ بیٹھے ہیں۔ درویش کے ہونٹوں پر تبسم ہے اور باقی سب کے چہرے بے تاثر ہیں۔ درویش بولتا ہے تو سب اس کی طرف دیکھتے ہیں، اور حسن بولتا ہے تو سب اس کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ قابل احترام درویش، حسن نے پوچھا، کیا میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ ہمارا اس لڑکی پر کوئی حق نہیں اے نوجوان، درویش نے کہا۔ اس لڑکی کا ہم پر کچھ حق تھا جو ہم نے ادا کر دیا ہے۔ حسن کے چہرے پر حیرت کا تاثر آ گیا۔ وہ کبھی درویش کو اور کبھی فرحی کو دیکھتا تھا۔ ہم نے یہ پھول ان پتھروں سے اٹھایا ہے، درویش نے کہا۔ یہ تیری ہم سفر ہے، اسے تیرے ساتھ ہی جانا ہے، لیکن ہم یہ ضرور دیکھنا چاہیں گے کہ تو اس لڑکی کے قابل ہے یا نہیں۔ حیران مت ہو لڑکے، غصے کو بھی اپنے قابو میں رکھ۔ ہم تجھے راز کی یہ بات بتاتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں تو کہاں جا رہا ہے۔ اتنے طویل اور کٹھن سفر میں اتنا حسین ہم سفر مل جائے تو مسافت آسان ہو جاتی ہے اور فاصلے سمٹ آتے ہیں، لیکن راہ حیات کے جو مسافر عورت کو صرف اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ وہ ایک خوبصورت جسم ہے، ان کی آسان مسافتیں بھی کٹھن ہو جایا کرتی ہیں۔ ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ تو عورت کو کیا سمجھتا ہے۔ اس لڑکی کا آپ پر کیا حق تھا؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ تو ہی اسے بتا دے اے لڑکی، درویش نے فرحی سے کہا۔ ہمارے گھوڑے ناگوں سے ڈر کر بھاگ اٹھے تھے نا، فرحی نے حسن سے کہا۔ میرا گھوڑا بے قابو ہو کر ایک اور ہی طرف نکل گیا، میں سنبھل نہ سکی اور گر پڑی۔ گرنے تک یاد ہے، ہوش میں آئی تو یہاں پڑی تھی۔ انہوں نے میری دیکھ بھال ایسی کی کہ خوف سے نجات مل گئی۔ صرف تمہارا غم تھا، انہوں نے کہا تم آ جاؤ گی، اور تم آ گئے۔ کیا تم نے انہیں بتایا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حسن نے فرحی سے پوچھا۔ نہیں، فرحی نے جواب دیا۔ یہ پوچھتے رہے، میں کہتی رہی کہ میرا ہم سفر بتانا چاہے گا تو بتا دے، میں نہیں بتاؤں گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ کہہ دو کہ مجھے معلوم نہیں۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہے، بتاؤں گی نہیں۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں بے آبرو کر کے مار ڈالیں گے۔ میں نے کہا تب بھی نہیں بتاؤں گی۔ انہوں نے کہا ہم تمہاری آبرو کے محافظ ہیں، تمہیں گھر چھوڑ آئیں گے۔ میں نے کہا پھر بھی نہیں بتاؤں گی۔ اس بزرگ نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا آفرین، ہم تمہاری پوجا کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تیرے ہم سفر کو یہاں لانے کے لیے آدمی چلا گیا ہے۔ سن لیا اے نوجوان، درویش نے حسن سے پوچھا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ تو اس لڑکی کے جسم کو چاہتا ہے یا روح کو۔ درویش نے اس آدمی کو جو حسن کو یہاں لایا تھا اشارہ کیا۔ وہ آدمی گفت کے اندر ہی کہیں غائب ہو گیا۔ وہ مشعلوں کی روشنی میں سامنے آیا تو اس کے ہاتھوں میں 3 گڑیا تھی۔ یہ مٹی کے بنے ہوئے 3 عورتوں کے بت تھے
خوبصورتی سے بنائے گئے تھے. ہر بت تقریباً 1.5 فٹ اونچا تھا اور ہر بت برہنہ تھا. تینوں بت اور گولی اس کے آگے رکھ دو، درویش نے کہا. اس کے حکم کی تعمیل ہوئی. کوئی ایک گڑیا اٹھا، درویش نے حسن سے کہا، اور اس کے دائیں کان میں گولی ڈال دے. حسن نے ایک بت اٹھا کر اس کے کان میں گولی ڈالی. یہ گولی بت کے منہ سے نکل کر زمین پر گر پڑی. اب دوسری گڑیا اٹھا لے، درویش نے کہا، اور گولی اس کے کان میں ڈال. حسن بن صباح نے یہ بت اٹھایا اور گولی بھی اٹھائی. یہ گولی ایک گول کنکری تھی. یہ کانچ کی ان گولیوں جتنی تھی جن سے آج کل بچے کھیلا کرتے ہیں. حسن نے پتھر کی یہ گولی بت کے کان میں ڈال دی. کان میں ایک سوراخ تھا. گولی اس کان میں گئی اور دوسرے کان سے باہر آ گئی. اب ایک اور گڑیا اٹھا، درویش نے کہا، اور یہ گولی اس کے دائیں کان میں ڈال. حسن نے دوسرا بت الگ رکھ کر تیسرا بت اٹھایا. گولی اٹھا کر اس بت کے کان میں ڈالی. یہ گولی اندر ہی کہیں غائب ہو گئی. زور زور سے ہلا اسے، درویش نے کہا، گولی کو باہر آنا چاہیے. حسن نے بت کو بہت ہلایا، جھنجھوڑا، الٹا کیا، دائیں اور بائیں پہلو پر کر کے ہلایا، مگر گولی باہر نہ آئی. یہ گڑیا بیکار ہے، درویش نے کہا، اسے الگ رکھ دے. اس بدبخت نے ہماری گولی ہضم کر لی ہے. حسن نے یہ بت رکھ دیا. کیا یہ بت خوبصورت نہیں؟ درویش نے پوچھا. کیا یہ تجھے اچھے نہیں لگتے؟ خوبصورت ہیں، حسن نے جواب دیا. دل کو اچھے لگتے ہیں. بنانے والے نے عورت کی رعنائیاں ان بتوں میں سمو دی ہیں. ان میں صرف جان ڈالنی باقی رہ گئی ہے. ہم تجھے انعام دینا چاہتے ہیں، درویش نے کہا. کوئی ایک گڑیا اٹھا لے، تینوں ایک جیسی ہیں. حسن بن صباح نے سب سے آخر والا بت اٹھا لیا. جس کے کان میں گولی ڈالی تو کسی طرف سے گولی باہر نہیں آئی تھی. درویش نے اسے بیکار کہہ کر ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا. تو نے عقل سے کام نہیں لیا اے نوجوان، درویش نے کہا. یا تو نے سنا نہیں کہ میں نے اس گڑیا کے متعلق کہا تھا کہ اس نے ہماری گولی ہضم کر لی ہے، اسے الگ پھینک دو. محترم درویش، حسن نے کہا، میں عقل اور توجہ سے کام نہ لیتا تو آپ کی اس گڑیا کو ہاتھ بھی نہ لگاتا. دوسری دونوں میں سے کوئی ایک اٹھا لیتا، لیکن میری عقل نے مجھے بتایا کہ یہ گڑیا اٹھا لے. تیری عقل نے اس میں کیا خوبی دیکھی ہے؟ درویش نے پوچھا. ایک کے کان میں گولی ڈالی تو اس کے دوسرے کان سے نکل گئی، حسن نے کہا. اے درویش عالی مقام، آپ یقیناً ایسی بیٹی کو پسند نہیں کریں گے جو اپنے باپ کے پند و نصیحت ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے نکال دے. ایسی بہن بھی بری، ایسی بیوی بھی بری. دوسری کے کان میں گولی ڈالی تو اس نے منہ کے رستے نکال دی. ایسی عورت تو اور زیادہ خطرناک ہوتی ہے. وہ گھر کا کوئی راز اپنے دل میں رکھ نہیں سکتی. بات سنی اور ہر کسی کے آگے اگلنا شروع کر دی. ایسی عورت اپنے گھر کا اور اپنے ملک کا بھی بیڑا غرق کر دیا کرتی ہے. اور جسے آپ نے بیکار کہا ہے، یہ بڑی قیمتی عورت ہے جو راز کی بات اپنے دل میں دفن کر لیا کرتی ہے. میں نے اس بت کو یا گڑیا کو بہت ہلایا، الٹا کیا، ہر پہلو پر کر کے زور زور سے جھنجھوڑا، لیکن اس نے گولی نہیں اگلی. اسے آپ توڑ پھوڑ کر اس کا وجود ختم کر دیں تو ہی آپ اس کے اندر سے گولی نکال سکتے ہیں. یہ وہ خوبی ہے جو آپ نے فرہی میں دیکھی ہے. آپ 8 ہیں اور یہ اکیلی. کیا 8 آدمیوں سے ڈر کر اس نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ میں اسے اپنی عمر کی ہمسفر بناؤں گا. آفرین اے نوجوان، درویش نے کہا. خدا نے تجھے وہ دانش اسی عمر میں دے دی ہے جو اوروں کو عمر بھر کا تجربہ حاصل کر کے بڑھاپے میں بھی نہیں ملتی. تو پیدائشی دانش مند ہے. درویش نے اپنے آدمی سے کہا، تینوں گڑیوں کو اٹھا کر سنبھال لو. ان کے امتحان میں شاید ہی کبھی کوئی کامیاب ہوا ہو. ایک آدمی نے تینوں بت اٹھائے اور مشعلوں کی روشنی سے نکل گیا. کھانا گرم کرو، درویش نے حکم کے لہجے میں کہا. دسترخوان لگ جائے فوراً.
یہ دونوں بھوکے ہیں۔ اس ویرانے میں اتنا پرتکلف کھانا حسن بن صباح کے لیے حیران کن تھا۔ حسن اور فرحی اس قدر بھوکے تھے کہ بے صبری سے کھانا نگلتے چلے گئے۔ کھانے کے بعد درویش نے حسن بن صباح کو اپنے پاس بٹھا لیا، باقی سب وہاں سے چلے گئے۔ حسن اور فرحی کے سونے کا الگ انتظام کر دیا گیا۔ فرحی جا کر سو گئی۔ حسن، درویش نے کہا، تیرا نام حسن بن علی ہونا چاہیے تھا، لیکن تو نے حسن بن صباح کہلانا زیادہ پسند کیا۔ میرے آبا و اجداد میں صباح حمیری ایک شخص ہو گزرے ہیں۔ حسن نے کہا، میرا باپ کچھ کم استاد نہیں، لیکن صباح کے متعلق سنا ہے کہ اس نے بہت ہی شہرت اور عزت پائی تھی، اور اس کا کمال یہ تھا کہ کسی کو شک تک نہ ہونے دیا کہ وہ عیاریوں کا عیار اور فریب کاروں کا استاد ہے۔ بس یہ وجہ تھی کہ میں نے بن علی کے بجائے بن صباح حمیری کہلانا زیادہ پسند کیا۔ لیکن آپ کو میرا نام کس نے بتایا ہے؟ صرف نام ہی نہیں حسن، درویش نے جواب دیا، تمہارے متعلق مجھے بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ تم جس جگہ سے آ رہے ہو اور جس جگہ جا رہے ہو، میں ان کے درمیان ایک رابطہ ہوں، ایک رشتہ ہوں، پل سمجھ لو۔ اور رک جائیں، حسن اچانک بول پڑا، مجھے یاد آ گیا، میرے استاد عبد الملک ابن عطاش نے مجھے بتایا تھا کہ خواب میں مجھے ایک غار نظر آئے گا اور اس غار میں میرا علم مکمل ہو جائے گا۔ میں آپ کی ذات میں ایسا گم ہو گیا تھا کہ یاد ہی نہ رہا کہ میں نے خواب میں ایک غار دیکھا تھا۔ اس غار پر دھند چھائی ہوئی تھی، اتنا ہی پتا چلتا تھا کہ اس دھند میں کچھ ہے۔ میں نے پہلے جن غزالوں کا ذکر کیا ہے کہ خواب میں دیکھے تھے، وہ اسی دھند میں غائب ہو گئے تھے۔ محترم درویش، یہ میرے خواب والا غار تو نہیں؟ ہاں حسن، درویش نے کہا، غار وہی ہے، لیکن تیرا علم یہاں مکمل نہیں ہوگا۔ یہاں سے تجھے روشنی ملے گی جس میں تجھے اپنی منزل، اپنا مستقبل اور اپنی شخصیت بہت ہی بڑی نظر آئے گی۔ اب تو یہ پوچھے گا کہ میں کون ہوں اور میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ یہ تو میں نے پوچھنا ہی ہے، حسن نے کہا۔ اس سے پہلے کچھ ضروری باتیں سن لے حسن، درویش نے کہا، مجھے معلوم تھا تو آئے گا۔ یہ ہمارا ایک زمین دوز نظام ہے، اس نظام کو ہم زمین کے اوپر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں سے وہ علاقہ شروع ہوتا ہے جس پر ہم نے قبضہ کرنا ہے۔ آگے بہت سے قلعے ہیں جن میں کچھ چھوٹے اور بعض بہت ہی چھوٹے ہیں، اور چند ایک ذرا بڑے ہیں۔ ان میں کئی ایک ایسے ہیں جو چند ایک امرا کی ذاتی ملکیت بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان پر قبضہ کرنا ہے۔ قلعے فتح کرنے کے لیے تو فوج کی ضرورت ہوتی ہے، حسن نے کہا۔ ہم فوج کہاں سے لائیں گے؟ لوگوں کی فوج بنائیں گے، درویش نے کہا۔ لیکن کس طرح؟ حسن نے پوچھا۔ درویش نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ ہے وہ سبق جو میں نے تجھے دینا ہے، درویش نے کہا۔ تو نے عبد الملک ابن عطاش کی شاگردگی کر لی ہے، اب تو ایک اور شخص کی شاگردگی کرے گا، وہ ہے احمد بن غطاش۔ آگے ایک قلعہ ہے جس کا نام قلعہ اصفہان ہے۔ احمد بن غطاش اس قلعے کا والی ہے، وہ تجھے علم سحر کا ماہر بنا دے گا۔ اب میں جو بات کہنے لگا ہوں اس کا ایک ایک لفظ غور سے سننا اور ہر لفظ کو سینے میں محفوظ رکھتے جانا۔ بنی نوع انسان دو طاقتوں کے غلبے میں ہے۔ یوں کہہ لو کہ دنیا پر دو طاقتوں کی حکومت ہے، ایک ہے خدا اور دوسرا ہے ابلیس۔ انسان خدا کو کئی روپ میں دیکھ کر اس کی عبادت کرتا ہے۔ انسان نے سورج کو خدا بنایا، آگ کو، سانپ کو اور آسمانی بجلی کو بھی انسان نے خدا بنایا۔ آخر اسلام نے آ کر انسان کو بتایا کہ خدا کیا ہے، یہ بھی بتایا کہ یہ سورج، چاند، آسمانی بجلیاں، آگ، سانپ وغیرہ خدا نہیں بلکہ یہ خدا کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ اس خدا کی وحدانیت کو لوگوں نے مان لیا۔ ہم بھی خدا کو ماننے والے مسلمان ہیں، لیکن ہم نے اپنا الگ فرقہ بنا لیا ہے، اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ صحیح اسلام ہمارے پاس ہے۔ لیکن اہل سنت نے لوگوں کے دلوں پر اپنے عقائد ایسے طریقے سے نقش کر دیے ہیں کہ اب ہم ان کے عقائد کو نہیں بدل سکتے۔
ہمیں کوئی اور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ کیا آپ نے کوئی طریقہ سوچا ہے؟ حسن نے پوچھا۔ ہاں، درویش نے کہا، میں یہی بتانے لگا ہوں، لیکن یہ طریقہ ایسا نہیں کہ پتھر اٹھاؤ اور کسی کے سر پر مارو۔ یہاں معاملہ نظریات کا ہے، اور اس معاملے کو صرف تم سمجھ سکتے ہو۔ صرف میں کیوں؟ حسن نے کہا، میرا علم ابھی خام ہے اور تجربہ کچھ نہیں۔ تمہارے پاس سب کچھ ہے، درویش نے کہا، پہلے وہ سن لو جو ہم نے سوچا ہے، پھر تم خود محسوس کرو گے کہ یہ تو پہلے ہی تمہارے دل میں تھا۔ بات یہ ہے حسن، اہل سنت نے لوگوں کا رشتہ خدا کے ساتھ براہ راست قائم کر دیا ہے۔ عیسائیت نے بھی خدا کو ہی اول اور آخر قرار دیا ہے، اور وہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہودی ہیں، آتش پرست ہیں، یہ بھی خدا کو مانتے ہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ حکومت اہل سنت کی ہے۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا، حسن نے کہا، کہ ہمارا امیر ابو مسلم رازی اس قدر کٹر سنی ہے کہ اس نے میرے باپ سے کہا تھا کہ تم اپنے آپ کو اہل سنت ظاہر کرتے ہو تو اپنے بیٹے کو ایک اسماعیلی پیشوا عبد الملک ابن عطاش کی شاگردگی میں کیوں بٹھا رکھا ہے؟ میرے باپ نے ابو مسلم رازی کے عتاب سے بچنے کے لیے مجھے امام موافق کے مدرسے میں بھیج دیا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ابو مسلم نے اپنے جاسوس پھیلا رکھے ہیں جو گھر گھر کی خبر رکھتے ہیں کہ کہیں سنی عقیدے کے خلاف کوئی بات تو نہیں ہو رہی۔ ہاں حسن، درویش نے کہا، ابو مسلم رازی نے اپنے جاسوس پھیلا رکھے ہیں۔ اسے معلوم نہیں کہ ہم نے اس کے جاسوسوں کے پیچھے جاسوس چھوڑے ہوئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ سلجوقی سلاطین کی حکومت ہماری دشمن ہے، لیکن ہم ان کی جڑیں کھوکھلی کر دیں گے۔ ہمیں مصریوں پر بھروسہ ہے، وہ عبیدی ہیں اور ہمارے ہم عقیدہ بھی ہیں۔ محترم درویش، حسن نے کہا، معلوم نہیں کیوں مجھے خیال آتا ہے کہ میں مصر جاؤں اور وہاں سے سلجوقیوں کے خلاف طاقت حاصل کروں۔ درویش عجیب سی طرح ہنسا اور کچھ دیر حسن بن صباح کے منہ کو دیکھتا رہا۔ کیوں محترم درویش؟ حسن نے ذرا کھسیانہ سا ہو کر پوچھا، کیا میں نے غلط بات کہہ دی ہے؟ نہیں حسن، درویش نے کہا، میں تمہاری اس بات سے خوش اور مطمئن ہوا ہوں کہ تمہیں مصر کا خیال آیا ہے۔ میں خوش اس لیے ہوں کہ یہ خیال ویسے ہی نہیں آیا، بلکہ تم میں ایک پر اسرار طاقت ہے جو تمہیں اشارے دیتی ہے۔ میں پورے وثوق کے ساتھ پیشن گوئی کر سکتا ہوں کہ تم میں نبوت کے نمایاں آثار پائے جاتے ہیں۔ تم نبی بنو یا نہ بنو، تمہیں اتنی ہی شہرت ملے گی جو صرف نبیوں کو ملا کرتی ہے۔ آنے والی نسلیں اور ان کی نسلیں ہمیشہ تمہارا نام لیتی رہیں گی، لیکن ضروری نہیں کہ تمہیں اچھے نام سے ہی یاد کیا جائے گا۔ لوگ تمہیں یاد ضرور رکھیں گے۔ پہلے درویش کی ہنسی نکلی تھی، اب حسن ہنس پڑا۔ آپ کو میری بات سے خوشی حاصل ہوئی تھی، حسن نے کہا، اور مجھے آپ کی بات سے خوشی حاصل ہوئی ہے۔ معلوم نہیں کیوں مجھے برائی سے مسرت حاصل ہوتی ہے۔ میں تمہیں اسی بات پر لا رہا تھا، درویش نے کہا۔ میں خدا کا جو ذکر کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک قوت خدا کی ہے اور دوسری ابلیس کی۔ خدا کا نام لے کر لوگوں کو ان کے عقیدے سے ہٹانا کوئی آسان کام نہیں۔ اس کام کو ہم اس طرح آسان کریں گے کہ ہم دوسری قوت کا استعمال کریں گے، یعنی ابلیس کی قوت۔ بدی میں بڑی طاقت ہے حسن، بدی میں کشش ہے، بدی میں لذت ہے، اور بدی میں نشہ ہے۔ یہ قوت تمہارے دل و دماغ میں موجود ہے۔ ہم لوگوں پر بدی کا نشہ طاری کریں گے۔ تمہارے ساتھ یہ جو لڑکی ہے یہ تمہارا کام آسان کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہم علم سحر کو کام میں لائیں گے۔ یہ علم سحر ہی کا کرشمہ ہے کہ تم مجھ تک پہنچے ہو۔ اب ہم نے تمہارے اس علم کی تکمیل کرنی ہے۔ انسان میں خدا نے یہ کمزوری شروع ہی سے رکھ دی ہے کہ وہ بدی کی طرف جلدی آ جاتا ہے۔ وہ ابلیس ہی تھا جس نے انسان کو بہکا کر جنت سے نکالا تھا۔ ہم لوگوں کو دنیا ہی میں جنت دیں گے اور یہ تم دو گے۔ محترم درویش، حسن نے کہا، میرا خیال ہے کہ مزید باتوں کی ضرورت نہیں۔ آپ جو کچھ بھی کہے جا رہے ہیں یہ پہلے ہی میرے ذہن میں موجود ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ مجھے میری اس منزل تک پہنچا دیں جہاں سے میں اپنا محاذ کھول سکوں گا؟
کل صبح تم یہاں سے روانہ ہو جاؤ گی۔ درویش نے کہا، اس لڑکی کو بھی تعلیم و تربیت دی جائے گی۔